آداب، میں ساحل اقبال ہوں۔ خبر اردو پر آج کے اہم موضوعات ہیں۔ سرگفارہ مارکہ آرائی میں 2 عسکریت پسند ہلاک، آپریشن جاری۔ جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے سرگفارہ شالاگل جنگلات میں بدھ کی صبح عسکریت پسندوں اور سیکورٹی فورسز کے مابین ہونے والے ایک انکاؤنٹر میں 2 نامعلوم عسکریت پسند ہلاک ہو گئے ہیں۔ آئی جی پی کشمیر وجے کمار نے بتایا ہے کہ علاقے میں آپریشن ابھی جاری ہے۔ اس سے قبل پولیس، آرمی اور سی آر پی ایف کی مشترکہ ٹیموں نے علاقے میں عسکریت پسندوں کی موجودگی کے بارے میں اطلاع ملنے کے بعد کارڈن اینڈ ریسرچ آپریشن شروع کیا تھا۔ سیکورٹی فورسز نے مشتبہ مقامات پر تلاشی کارروائی شروع کر دی، جس دوران چھپے ہوئے عسکریت پسندوں نے فائرنگ شروع کر دی، جس پر جوابی کارروائی کرتے ہوئے سیکورٹی فورسز نے 2 عسکریت پسندوں کو مار گرایا۔ ٹرانسپورٹرز نے جموں کشمیر میں 19% کرائے میں اضافے کے بعد ہڑتال کی کال واپس لے لی۔ آل جموں کشمیر ٹریڈرز ویلفیئر کمیٹی، جو مختلف ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشنوں کا اتحاد ہے، نے بدھ کی روز جموں کشمیر میں اپنی غیر معینہ مدت کی ہڑتال ختم کر دی ہے۔ جنرل سیکرٹری کشمیر ویلفیئر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن شیخ محمد یوسف نے بتایا ہے کہ حکومت کی جانب سے کرائے میں 19% اضافے کا فیصلہ کرنے کے بعد ہڑتال کی کال واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ محکمہ خزانے کے فائنانس کمشنر ارون کمار مہتا کے ساتھ ایک اجلاس میں کیا گیا، جو ٹرانسپورٹ کمشنروں پر مشتمل فیئر اینڈ فرنٹ کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں۔ اجلاس میں آج دوپہر سول سیکریٹریٹ میں کمشنر سیکریٹری ٹرانسپورٹ ہردیش کمار کے علاوہ ٹرانسپورٹ کمشنروں اور دیگر عہدیداروں نے بھی شرکت کی۔ JKTWA نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مسافروں کی کرائے میں اپریل میں ترمیم کی گئی تھی، جب ڈیزل کی شرح 65 روپے فی لیٹر تھی، لیکن اب ڈیزل کی شرح 84 روپے سے زیادہ ہوئی ہے، جو جموں کشمیر میں ٹرانسپورٹرز کے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ شمالی ضلع کپواڑے میں بھی مردہ قووں میں برڈ فلو کی تصدیق کے بعد حکام نے بدھ کو ضروری بچاؤ اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ ضلع کے کم سے کم 3 مقامات سے حاصل نمونوں میں برڈ فلو کی تصدیق کے فوراً بعد ضلع مجسٹریٹ نے مذکورہ مقامات کے آس پاس کے علاقوں کو متاثر، جبکہ ان کے آس پاس 10 کلومیٹر احاطے کو الرٹ زون قرار دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق برڈ فلو کی تصدیق ضلع کے پائر پورہ، خوگام اور ضلع ٹریجری احاطے سے ہوا ہے، جس کے بعد حکام نے ضروری قانونی دفعات کے تحت ان علاقوں میں پابندی عائد کی۔ اس کے علاوہ متعلقہ ضلع محکموں کو ہدایت دی گئی ہے کہ نمونے حاصل کر کے جانچ کا کام ہاتھ میں لیں اور متاثر علاقوں کی سینیٹائزیشن کریں۔ اس سلسلے میں کئی محکموں کو آپسی تعاون کے لیے کہا گیا ہے اور یہ بھی ہدایات دی گئی ہیں کہ مذکورہ جانوروں کو مناسب طریقے سے ٹھکانے لگایا جائے۔ قابل ذکر ہے کہ جنوبی ضلع اننت ناگ اور شوپیان، جبکہ شمالی ضلع بانڈی پورہ میں بھی برڈ فلو کی تصدیق ہوئی ہے۔ جموں کشمیر اور لداخ میں بارش یا برفباری کی کوئی پیشن گوئی نہیں، سونم لوٹس۔ بدھ کے روز اپنے ایک بیان میں بتایا ہے کہ جموں کشمیر اور لداخ میں کسی بڑی بارش یا برفباری کی پیشن گوئی نہیں کی گئی ہے، یہاں تک کہ وادی کشمیر میں رات کے دوران کم سے کم درجہ حرارت 0 سے اوپر رہا۔ محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر سونم لوٹس نے بتایا کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر کے دور دراز مقامات پر ہلکی بارش یا برف کے امکانات کے ساتھ موسم جزوی طور پر ابرآلود رہے گا۔ جموں کشمیر اور لداخ کے پہاڑی مقامات پر 25 اور 26 کے دوران ہلکی بارش یا برف باری کا امکان ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جموں کشمیر اور لداخ دونوں میں کہیں بھی تیز بارش یا برف باری کی کوئی پیشن گوئی نہیں ہے۔ بدھ کے روز جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے گاؤں پٹھان میں تیندوے کو اس وقت مارا گیا جب اس نے ایک مقامی شخص کو زخمی کر دیا۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ پٹن گاؤں میں ایک تیندوے نے بلال احمد نامی مقامی شخص پر حملہ کیا، جس کے بعد اسے علاج کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وائلڈ لائف وارڈن شوپیان ڈویژن سہیل انتشار نے اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ گاؤں میں ایک تیندوے نے لوگوں پر حملہ کیا، جس کے بعد مقامی لوگوں کی طرف سے جوابی کارروائی میں ہلاک کر دیا گیا۔
فوج نے کہا ہے کہ وہ موسم گرما کے چیلنجوں سے نپٹنے کے لیے تیار ہے اور واقعات سے پاک سالانہ امرناتھ یاترا کے لیے IED کے حقیقی خطرات کو ناکام بنانے کے لیے کافی سیکیورٹی تعینات کرے گی۔ پہلگام کے چندرواڑی راستے کی دیکھ بھال کرنے والے اننت ناگ میں بریگیڈیئر وجے مہادیون نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جہاں جہاں ضروری ہوگا اضافی فورسز کو تعینات کیا جائے گا۔ یاد رہے پچھلے 2 سالوں میں وادی میں موجودہ صورتحال کی وجہ سے یاترا متاثر رہی تھی۔ سن 2019 میں آرٹیکل 370 کو منسوخ کرنے سے پہلے ہی یاترا کو منسوخ کر دیا گیا تھا اور پچھلے سال کووڈ-19 کی وبائی بیماری کے بعد معطل کر دیا گیا تھا۔ صدر رام ناتھ کووند نے بدھ کو دنیا کے سب سے بڑے کرکٹ اسٹیڈیم موٹار کے علاقے میں واقع، جو اب نریندر مودی اسٹیڈیم کے نام سے جانا جائے گا، کا رسمی افتتاح اور قریب میں ہی تیار ہونے والے سردار ولبھ بھائی پٹیل اسپورٹس انکلیو کا بھومی پوجن کیا۔ اس موقع پر مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور وزیر مملکت برائے کھیل کرن رجیجو بھی موجود تھے۔ آج سے ہندوستان اور انگلینڈ کے مابین موجودہ سیریز کا تیسرا ٹیسٹ اسی اسٹیڈیم میں شروع ہوگا۔ 2016 میں جب اسٹیڈیم کو تعمیر نو کے لیے مسمار کیا گیا تھا تو اس کا نام سردار ولبھ بھائی پٹیل اسٹیڈیم رکھا گیا تھا۔ اب اس کا نام وزیر اعظم نریندر مودی کے نام پر رکھا گیا ہے، جو ماضی میں گجرات کرکٹ ایسوسی ایشن کے صدر بھی تھے۔ یاد رہے کہ جنوری 2018 میں اس نئے کرکٹ اسٹیڈیم کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا۔ خبر اردو کے اہم موضوعات میں آج اتنا ہی۔ دیجیے اپنے میزبان ساحل اقبال کو اجازت۔ اللہ حافظ۔